یک چھوٹے سے گاؤں میں یوسف نامی ایک غریب مسلمان لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والد وفات پا چکے تھے اور اس کی ماں دن رات محنت سے کپڑے سی کر ان دونوں کا گزارا کرتی تھی۔ زندگی کی سختیوں کے باوجود یوسف نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ اپنے دن مسجد میں تعلیم حاصل کرنے اور ماں کا ہاتھ بٹانے میں گزار دیتا تھا۔ رات کی خاموشی میں صرف سلائی مشین کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ آمنہ یوسف کی ماں نیم تاریک کمرے میں بیٹھی کپڑوں پر کڑائی کر رہی تھی۔ اس کے کمزور اور کانپتے ہاتھ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ بہت تھک چکی ہے، مگر پھر بھی راکننے کا نام نہیں لے رہی۔ کئی دنوں سے آمنہ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہر بار جب یوسف اسے کھانے کے لیے کہتا وہ مسکرا کر کہتی، مجھے بھوک نہیں لگی بیٹا، تاب کھا لے۔ ایک دولت مند مگر لالچی تاجر ہارون یوسف کو آٹے کے لیے ادھار دینے سے انکار کر دیتا ہے اور طنزیہ انداز میں کہتا ہے، خیرات سستی پیدا کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دکان کا دروازہ زور سے بند کر دیتا ہے۔ مدرسے کے کمرے میں ہلکی سی روشنی اور سردی کا احساس تھا۔ شیخ ابراہیم یوسف کو صبر سے متعلق قرآنی آیات سکھاتے ہیں اور اسے ایک خشک کھجور تھماتے ہیں۔ یہی وہ واحد تحفہ ہے جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ شام کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ یک بوسیدہ چغا پہنے بوڑھا شخص گاؤں کے کنویں پر نمودار ہوتا ہے اور یوں آہستہ آہستہ پانی پیتا ہے جیسے ہر بوند کو محسوس کر رہا ہو۔ صرف اپنی ہتھیلی میں موجود ایک واحد روٹی کو گھورتا رہا جو اس کے گھر والوں کے 2 دن کا واحد کھانا تھی، پھر اس بھوکے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا جو مسجد کے قریب کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور تنہائی کا درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یوسف کی انگلیاں روٹی کے گرد زور سے بندھ گئیں جیسے دل کی گہرائیوں سے کوئی فیصلہ کر رہا ہو۔ اس نے اپنی پھیکی سی آواز میں سرگوشی کی، بسم اللہ۔ پھر وہ احتیاط سے محبت اور ہمدردی کے جذبے سے بھرپور روٹی کا ٹکڑا اس بھوکے اجنبی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ سافر کا جھریدار چہرہ لرز اٹھا جب اس نے نرمی سے روٹی قبول کی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی تھکن اور درد اب خاموشی سے بہنے لگے۔ ایک آنسو اس کی پلک سے ٹپکا اور سیدھا یوسف کی ہتھیلی پر جا گرا۔ یوسف نے اپنے دل کی دھڑکن سن کر وہ آنسو محسوس کیا۔ یوسف اور آمنہ خاموشی سے بیٹھے تھے، ان کے سامنے رکھے ہوئے لکڑی کے تھال خالی تھے۔ گھر میں نہ تو کوئی بات تھی اور نہ ہی کوئی آواز۔ صرف آمنہ کی نرم و شکن آواز میں سورت الزہ کی تلاوت سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آواز کبھی کبھی پھٹکتی، آنکھوں میں نمی اور دل میں درد لیے۔ ہر لفظ میں امید کی ایک کرن تھی جو مشکل حالات کے باوجود ان کے ایمان کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ رات کے سناٹے میں یوسف کی آنکھوں نے خواب دیکھا۔ ایک تابہ روشنی سے بھرا وجود اس کے سامنے تھا جس کی صورت سے روشنی بکھر رہی تھی۔ وہ وجود نرم مسکراہٹ کے ساتھ یوسف کے ہاتھ میں ایک سنہری بیج رکھ رہا تھا۔ پھر اس نے محبت بھرے انداز میں کہا، تمہاری روٹی نے آسمانوں کو کھلایا ہے۔ یوسف کے دل میں ایک عجیب سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی جیسے اس چھوٹے سے تحفے نے اس کی دنیا بدل دی ہو۔ رات کے سناٹے میں عمر کی آنکھیں اچانک کھل گئیں، پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ اس نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا تھا جو اس کے دل پر گہرے اثرات چھوڑ گیا تھا۔ خواب میں ایک نورانی فرشتہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں محبت اور سختی دونوں سے چمک رہی تھیں۔ فرشتے نے سیدھا اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا، یوسف کا گھر۔ فرشتے نے واضح آواز میں کہا، آج احسان واپس کرو۔ عمر کے دل میں اضطراب اور وجدان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خود سے کہا، کیا وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی لالچ کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داری نبھاؤں؟ اچانک دروازے پر زوردار دستک کی آواز نے یوسف کو نیند سے جھنجھوڑ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے عمر کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں کھانے کا ایک بڑا گٹھا تھا، آٹے چاولوں اور خشک میوے سے بھرا ہوا۔ عمر کی آنکھوں میں ندامت کے ساتھ امید بھی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ عمر نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں نوکری دینا چاہتا ہوں مگر تمہیں ایک بات جان لینی چاہیے۔ میرے دوسرے مزدور تمہاری حالت دیکھ کر تم پر ہنسیں گے۔ کیا تم ان کی باتوں کو برداشت کر کے عاجزی اور صبر سے کام کرو گے؟ یوسف نے سر جھکایا، آنکھوں میں عزم کے ساتھ بولا، ماں کے لیے میں صبر اور عاجزی سے کام کرنے کو تیار ہوں۔
عمر نے تھوڑا مسکرا کر کہا، یہی وہ جذبہ ہے جو کامیابی کی کنجی ہے۔ بازار کی ہلچل میں کریم نے جان بوجھ کر یوسف کے قدموں تلے زمین پھسلائی۔ یوسف اچانک لڑکھڑایا، مگر اس نے اپنی آنکھیں نیچی رکھتے ہوئے خاموشی سے اپنے تھوبے سے کیچڑ جھاڑا۔ کریم نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ خیرات تمہیں ہمارے جیسا نہیں بنا سکتی۔ وصف نے اپنے دل کی بات چھپاتے ہوئے اپنی کمائی کا آدھا حصہ اس بیوہ کے دروازے کے قریب خاموشی سے رکھ دیا۔ وہ عورت جس کے 6 ننھے بچے اس کی زندگی کا سہارا تھے، جب اس تحفے کو پایا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی دعائیں جو خلوص اور شکرگزاری سے بھرپور تھیں، گلی کے کونے کونے میں گونجنے لگے، جیسے کسی نے محبت اور امید کی روشنی بکھیر دی ہو۔ سخت اور بے رحمانہ قحط نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زمین خشک اور بوجھل، آسمان سنسان اور بے رحم تھا۔ عمر کے گوداموں میں اناج کے گٹھے پڑے تھے، لیکن اس کے دل میں لالچ کی آگ نے آبال مچا رکھا تھا۔ وہ گھبرا کر سوچ رہا تھا، اگر میں اناج سستے داموں بیچوں تو میری ساری دولت خاک میں مل جائے گی۔ تبھی یوسف، جس کے دل میں لوگوں کی بھوک کا درد تھا، گہری آواز میں بولا، جناب، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ اناج ان کی جان بچا سکتا ہے، برا کرم رحم کریں۔ جب ہارون کی طبیعت بگڑ گئی، یوسف نے دل میں ہمت باندھ کر اس کے لیے دوا لے آیا۔ ہارون نے کمزور اور بھاری آواز میں پوچھا، تم میری مدد کیوں کرتے ہو؟ یوسف نے پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تم پر رحم کرے۔ ہارون کی آنکھوں میں کچھ نرماش سی چھا گئی، اور اس کے دل میں شاید پہلی بار محبت کی کرن جاگی۔ یوسف گاؤں میں اس بوڑھے آدمی کو تلاش کرتا ہے تاکہ اسے شکریہ ادا کر سکے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اس نے اسے دیکھا ہے۔ امام سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے، گویا وہ غائب ہو گیا ہو۔ وصف نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اچانک ایک چھوٹا سا کاغذ ہاتھ لگا۔ اس پر خوشخطی میں یہ الفاظ تحریر تھے، تمہاری سخاوت نے ان غیب والوں کے دلوں کو حرکت میں لا دیا ہے، جو نظر نہیں آتے۔ رحمان کے ایک خادم۔ یوسف کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی، جیسے اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ملا ہو۔ یوسف نے عمر کو گلے لگا کر الوداع کہا، دل میں امید اور شکریہ کے جذبات لیے ہوئے۔ عمر نے خاموشی سے اپنی جیب سے سونے کا ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا اور چپکے سے یوسف کے بیگ میں رکھ دیا۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، بیٹے، تم میں وہ طاقت ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ ریتلے راستے پر اچانک ڈاکوؤں کا ایک جتے یوسف کے قافلے پر چھا گیا۔ انہوں نے زور زبردستی سے یوسف کے ہاتھ سے سونا چھین لیا، لیکن یوسف نے اپنے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اسے کبھی جانے نہیں دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تضحیک بھری آواز میں کہا، بے وقوف، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ مگر اس نے یوسف کی جان بخشی کا فیصلہ کیا، شاید اس کی ہمت اور ایمان دیکھ کر دل میں کچھ نرم پن آیا تھا۔ دمشق کی گلیوں میں راستہ بھٹک جانے والا یوسف ایک نابینا بزرگ کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر آرام سے پہنچ جائے۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ شہر کے بڑے مفتی تھے۔ جب وہ گھر پہنچے، مفتی نے خوش دلی سے کہا، اللہ نے مجھے ایک نیک اور قابل شاگرد بھیجا ہے۔ سالوں کے سفر کے بعد یوسف، جو اب ایک معتبر عالم بن چکا تھا، اپنے گاؤں واپس لوٹا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ شدید بھوک اور قحط کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دل بھر آیا اور وہ سیدھے عمر کے پرانے گوداموں کی طرف بڑھا۔ وہ زور سے گودام کا دروازہ کھول کر چلاتا ہے، لو، جو چاہو لے جاؤ، یہ سب تمہارا ہے۔ گاؤں والے حیرت اور خوشی سے بھر گئے، اور یوسف کی سخاوت کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون، جو اپنی زندگی میں تبدیلی لا چکا تھا، اب اپنی دولت کا آدھا حصہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خیرات کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سچائی اور رحمت کی راہ پر چلنا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ شیخ ابراہیم جب موت کے قریب تھے تو اپنی مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ وہ بوڑھا شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو اللہ کی طرف سے مومنوں کی آزمائش لیتے ہیں۔ تم نے یہ امتحان بخوبی پاس کیا ہے یوسف۔ یہ الفاظ سن کر یوسف کے دل میں ایک سکون اور فخر کی لہر دوڑ گئی، اور اس نے اپنے سفر کو اللہ کی رضا کے لیے جاری رکھنے کا عزم کیا۔
آمنہ جو اب عمر رسیدہ ہو چکی تھی مسکرا کر یوسف کے شاگردوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک مفت مدرسہ تعمیر کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور خوشی کے آنسو تھے۔ وہ نرم لہجے میں بولی، یہی وہ بیج ہے جو تمہاری روٹی نے زمین میں بویا تھا اور آج پھل دے رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر یوسف کا دل بھی بھر آیا اور اس نے سوچا کہ واقعی محبت اور سخاوت کا اجر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ خواب میں یوسف پھر سے وہی بوڑھا شخص دیکھتا ہے، اب روشن چمک رہا ہے اور اس کے پیچھے فرشتے کھڑے ہیں۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری راہ میں خرچ کرو چاہے تمہارے پاس صرف ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث بخاری۔ روشنی آہستہ آہستہ سنہری نور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔